تعالیٰ نیکوکاروں کا سرپرست ہے. اس لیے جبے اور دستار نے جن ملکوں میں اسلام پھیلایا اور دین کا پرچم لہرایا، بالآخر کوٹ پتلون پہننے والے مسلمانوں نے سب اپنے ہاتھوں سے گوا دی. ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد رہے، اس کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ رب العزت نیکوکاروں کا سرپرست ہے، ہم اپنے آپ کو نیکوکاروں کے زمرے میں شامل کر لیں. اگر ایک باپ ملٹائی ملینر ہو اور اس کا بیٹا کہیں چپڑاسی کی نوکری ڈھونڈتا پھرے تو باپ کو کتنا برا لگے گا. میں ملٹائی ملینر، میری فیکٹریاں درجنوں، میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، کاریں ہیں، بہاریں ہیں، روٹی ہے، بوٹی ہے، ہر نعمت ہے. میرا بیٹا وہ جگہ جگہ جا رہا ہے انٹرویو کے لیے چپڑاسی لگنے کے لیے. بالکل یہی مثال ہے ہماری کہ اللہ رب العزت خزانوں کے مالک ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے خزانوں کو ہم پر خرچ کریں اور ہمیں دنیا میں عزتیں دیں. انہوں نے وعدہ کر لیا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اور ہم چپڑاسی کی نوکری کے لیے در در کے دھکے کھا کے لوگوں کو انٹرویو دیتے. پھر کبھی ادھر سے مانگتے ہیں، کبھی ادھر سے مانگتے ہیں، کسی سے قرضہ مانگتے ہیں، کسی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی کیا سوچتے ہوں، یہ میرے کیسے کلمہ گو بندے ہیں، ان کو میرا در نظر نہیں آتا، ان کو میرے خزانوں کا تعارف کسی نے نہیں کروایا، یہ اس سے مانگنے جا رہے ہیں جو خود میرا محتاج ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پروردگار کے در پر مانگیں جس کے در پر پوری مخلوق جا کر مانگتی ہے، پوری مخلوق اس کے سامنے جا کر جھکتی ہے. آج ہمارے گناہوں نے ہماری زندگیوں میں پریشانیاں بھر دی. جس بندے کو دیکھ لو، کوئی کاروبار سے پریشان، کوئی اولاد سے پریشان، کوئی صحت سے پریشان، کوئی بیوی کی طرف سے پریشان، اور کسی کے پاس ظاہرہ پریشانی کا سبب بھی نہیں اور کہتے ہیں جی دل پریشان رہتا ہے، اور خود کہتے بھی ہیں جی کہ پریشانی کی ظاہرہ کوئی ریزن نظر بھی نہیں آتی. یہ پریشانی کیا ہے؟ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے دل کے سکون سے محروم کر دیا. دولت کے باوجود سکون نہیں، سب کچھ دنیا کا ہونے کے باوجود دل مطمئن نہیں. یہ اطمینان کیسے ملے گا؟ جب ہم اپنے آپ کو نیکوں کے زمرے میں شامل کریں گے تب ہمیں یہ اطمینان ملے گا. لہذا آج کی اس محفل میں ہم اپنے دلوں میں یہ عہد کریں کہ جو گناہ کر چکے، اے مالک ہم ان سے سچی توبہ کرتے ہیں اور آئندہ ہم نیکوکاری کی زندگی گزاریں گے، اور اے پروردگار آپ ہمارے سرپرست بن جائیے اور دنیا اور آخرت کی ذلت سے ہمیں بچا لیجیے. میرے مولا، در در کے دھکے کھا کھا کے ہم تنگ آ گئے، پریشان ہو گئے ہیں، بس اب ہمیں اپنے در سے خالی نہ اٹھائیے. ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، دیکھنا پھر اللہ تعالیٰ کیسے دیتے ہیں. وہ ایسا کریم ہے، اپنے پرائے سب کو دیتا ہے. جو مانگے اللہ تعالیٰ ہر مانگنے والے کو دیتا ہے. اس کے در پہ آ کر مانگنے کے لیے مسلمان ہونے کی بھی شرط نہیں ہے. شیطان نے مانگا کہ رب انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ تعالیٰ نے شیطان کی دعا کو بھی قبول فرما لی. تو کیا کلمہ گو کی دعا کو قبول نہیں فرمائے؟ ہم مانگے تو صحیح نا، مانگنے کے سلیقے سے جیسے طریقہ ہوتا ہے. پھر دیکھیں، اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہم جدھر بھی ادھر ادھر جائیں گے سوائے ذلت و رسوائی کے ہم کچھ نہیں پائیں. ہم اللہ کو اپنا سرپرست بنا لیں، پھر دنیا میں ہم سکھ چین کی زندگی گزاریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے سرپرست